अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 17 सूरतुल अल हज, आयत नंबर 23, आयत नंबर 23। इन्नल्लाह युदखिलु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. डॉक्टर साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. इन्न अल्लाह नून के ऊपर शद है, नून मुशद्दत है, गुन्ना करके पढ़ें। लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके मुंह भर के पढ़ना है। इन्न अल्लाह नहीं होता, इन्न अल्लाह, हाँ मोटा करके पढ़ना है। यानी तफखीम, युद दाल पे कलकला करके, खा को मोटा करके, युद खिलुल्लदीन, खा युद खिलुल्लदीन आमनु व अमिलुस्सालिहात, साद को मोटा भी करना है और खड़ी ज़बर है उसके ऊपर, और हा इसके ऊपर भी खड़ी ज़बर है, तो
تو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، صاد کو موٹا کر کے، جنات، تو یہ تو ازبر ہو جانا چاہیے بار بار سننے سے کہ نون مشدد، نون پر جب شد ہو، نون پر جب شد ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے. تو اب جنات پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا نون مشدد ہونے کی وجہ سے. تن، نون تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفاء میں سے، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ 1 سیکنڈ کی مد کرنی ہے، یعنی لمبا کرنا ہے. جنات تجری، تج، جیم پہ قلقلہ، ری حروف مدہ ہے، 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. من تحتہل، تحتہل جو ہے یہ غلط ہے. من، ایک تو یہاں اخفاء کریں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے. دوسرا ہا، تحتہا، الانہار، را کو پر کریں گے، یحلون، یحلون، ہا کر کے پڑھنا ہے. اور لون حروف لین بنتا ہے نرمی کے ساتھ اور 1 سیکنڈ کی مد کر کے. یحلون، لون، فیہا، ہا کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے. من اساور، سین کے آگے الف، 1 الف کے برابر مد. واو را دونوں موٹے کر کے پڑھیں گے. اساور، اساور، ایسے کیا. من ذہب، من پہ اخفاء ہے اور بیوں پہ غنہ ہے. تو اخفاء میں بھی اتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، غنہ میں بھی. فرق کیا ہے اخفاء اور غنہ میں؟ اخفاء کو ہے ناک میں لے جانی ہے آواز کو چھپا کے، اور غنہ میں جو ہے وہ جو ایک گھنگھناہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے نا پڑھنے میں، بس یہی فرق ہے. من ذہب، پہلے غنہ پھر پہلے اخفاء پھر غنہ ہے. وَلُؤْلُؤًا، پہلے لو پہ کیا ہے؟ ہم نے جھٹکا دینا ہے. پہلا جو ہے نا وَلُ، اس کو جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ ساکن ہے. اور دوسرا حمزہ جو ہے اس کے اوپر تنوین ہے، اس کو آگے واو کے ساتھ ملانا ہے، واو مشدد ہے تو لہٰذا غنہ کر کے پڑھیں. وَلُؤْلُؤًا، وَلُؤْلُؤًا، وَلِبَاسُهُمْ، با کے آگے الف ہے تو 1 سیکنڈ کی مد. وَلِبَاسُهُمْ، ایسا نہیں پڑھنا، وَلِبَاسُهُمْ نہیں کرنا بلکہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے. حریر، دونوں راہوں کو باریک کر کے پڑھیں گے. وَہُدُوء، دو مد منفصل ہے تو اس کو 2-2.5 لفظ کے برابر لمبا کریں گے. إِلَى الطَّيِّبِ، إِلَى الطَّيِّبِ، طا، من القول، قو نرمی کے ساتھ تھوڑا سا لمبا کریں گے، حروف لین ہے. وَہُدُوء، ہا ہدئی ہے سینے کی طرف سے، مگر یاد رکھنا وَہَدُو نہ ہو جائے بلکہ وَہُدُوء، ہا کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، واو کو موٹا کر کے وَہُدُوء لمبا کریں گے مد منفصل کی وجہ سے. إِلَى صِرَاطٍ، إِلَى صِرَاطٍ، صاد را طا تینوں موٹے. إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، دال کو ہم نے یا وقف کیا ہے تو قلقلہ کر کے پڑھیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، تبارک و تعالی، یدخل، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، صالح،
جنات ایسے باغات میں تجری کے بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں یحلون وہ پہنائے جائیں گے یحلو کا معنی وہ پہنائے جائیں گے فیہا ان میں ان جنات میں من اساورا کچھ کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤا اور موتی بھی ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا فیہا ان میں حریر ریشم کا وہدو اور وہ ہدایت دیے گئے تھے دنیا میں الی الطیب پاکیزہ بات یعنی توحید کی طرف الی الطیب پاکیزہ من القول بات وہدو اور وہ ہدایت دیے گئے تھے الی صراط ایسے راستے کی طرف الحمید جو قابل تعریف ذات کا ہے ایک تو اس میں ادب کے حوالے سے یعنی گرامر کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں یحلون حل یحلی تحلیتن یہ باب بنتا ہے تفعیل سے مضارع مجہول اس سے حلیتن بمعنی زیور ہے اساورہ اسورتن کی جمع ہے جو خود سوارن کی جمع ہے ان کنگنوں کی کثرت اور حسن خوبی کے بیان کے لیے استعمال ہوتی ہے تو دیکھنا یہاں اللہ والو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا نا جی الذین کفروا اس سے پہلے تو یہ ہے یعنی کچھ کنگن سونے اور موتیوں کے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو تم نہیں جانتے یعنی یہاں ایک تھوڑا سا وہ ایک جھلکی دے دی کہ کچھ کنگن ایسے ہیں کہ جن کا تمہیں بتا دیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا تمہیں بتایا نہیں تم نے دیکھا نہیں سنا نہیں جیسا کہ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون جنت کی جو نعمتیں ہیں نا جنت کی داخلی نعمتیں اس میں قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی دل میں ان کا تصور کبھی نہیں آیا وہ کیسی ہوں گی رب ہی جانتا ہے اچھا بعض جنت کے جو نعمتیں ہیں ان کا اللہ نے کچھ دنیا کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها اب یہاں یعنی تمہیں جو وہاں رزق ملے گا پھل ملیں گے تو اس سے پہلے دنیا میں بھی تم ایسے پھلوں سے وہ نظارہ کر رہے تھے اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے محدثین نے لکھا ہے یعنی مثال کے طور پر سیب جو ہے سیب یہاں تم کھاتے ہو ناشپاتی انار کھاتے ہو تو جنت میں بھی ملے گا تو ان کی جو جنت والے اور دنیا والے کے جو انار سیب جو پھل ہیں تو ان کی رنگت تو کچھ ملتی جلتی ہوگی مگر ذائقے کے اعتبار سے اور لذت کے اعتبار سے مقابلہ نہیں ہے دنیا والے سیب کا جنت کے سیب کے مقابلہ میں تو یہ ہے تو کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا اللہ نے تمہیں ذکر ہی نہیں تم جانتے نہیں ہو تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا یہاں ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ زیورات ہوں گے پھر کچھ کنگن ہوں گے سونے کے کچھ موتیوں کے یا سونے کے ساتھ جو کنگن بنتا ہے نا جی اس کے ساتھ موتی بھی لگا دیے جاتے ہیں
یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سونے کا زیور ہے تو اس کے ساتھ موتی اور خوبصورتی کے لیے لگا دیے جاتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، پھر لباس، اس لباس کے متعلق ہے جو دنیا میں پہنے مرد تو حرام، عورت کے لیے حلال، تو بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا دنیا میں تو جنت میں اسے ریشم نہیں ملے گا۔ اس کی ابتدا جو ہے حرف تاکید سے ہوئی، یعنی کفار کے ہر عذاب کے مقابلہ میں اہل ایمان کے لیے کسی نہ کسی نعمت کا ذکر ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی جو کافروں کو عذاب ملنے والا ہے نا، اس کی بھی شکلیں مختلف ہیں۔ ہر عذاب جو کافروں کو ملنے والا ہے تو اس عذاب کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے بھی ہر عذاب کے مقابلہ میں کوئی نہ کوئی نعمت جو ہے اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جس کو آپ نے، یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں اس انداز سے، تو اس کو ذہن نشین کر لیں۔ جیسے لباس ہے میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ تو جہاں کسی یعنی کافروں کے حوالے سے عذاب کا ذکر ہوا ہے تو اس عذاب کے ساتھ مومنوں کے جو ہے ثواب جو ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ ایسے۔ اب یہاں جو ہے اس سے پہلے ہم نے کافروں کے متعلق جو کل پڑھا تھا وہ عذاب کے متعلق پڑھا تھا کہ نہیں، کہ ان کو جو ہے نا یہ ہوگا، وہ ہوگا جی، آگ کا لباس اور ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ کیا بول رہا اس کو، گندھک ہے جی، اور یہ سارا۔ تو اللہ پاک نے ان کے مقابلہ میں یہاں ایمان والوں کے لیے فرمایا یدخل الذین آمنوا کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، اس کے مقابلے میں یعنی کلما ارادوا ان یخرجوا منہا کے مقابلہ میں اللہ پاک نے کس کا ذکر فرمایا؟ تجری من تحتها الانہار۔ سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ ڈاکٹر صاحب سمجھے؟ دیکھو کہ وہاں فرمایا کہ وہ ارادہ کریں گے جہنمی اور جہنم سے اوپر کنارے تک آئیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیا ہوگا؟ ان یخرجوا منہا، تو پھر ان کو دوبارہ کیا کیا جائے گا؟ دھکیل دیا جائے گا، وہ یعنی اس سے نکل بھی نہیں سکیں گے۔ اب یہ بڑا عذاب ہے کہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے لیکن نکل سکیں گے نہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے فرمایا کیا؟ تجری من تحتها الانہار، وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہی رہیں گے۔ یہ ہے ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان کا ثواب ہے۔ تو اسی طرح فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم کے مقابلہ میں ولباسہم فیہا حریر۔ یصب کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی انڈیلا جائے گا من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، اور جب وہ پانی ڈالا جائے گا تو ان کے اندر کا جو معاملہ ہے نا ان کو کیا کر کے رکھ دے گا؟ پگھلا کے رکھ دے گا۔ یہ بڑا عذاب تھا۔ اب اس عذاب کے مقابلہ میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیا ثواب رکھا ہے؟ وہ ثواب یہ ہے، فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، کہ ان کو تو یوں کر کے عذاب دیا جائے گا، مگر اہل ایمان جنت میں ان کے لیے اللہ پاک نے لباس جو ہے وہ جو رکھا ہے وہ حریر، ریشمی لباس، ایسا لباس جب وہ پہنیں گے تو ان کے جسم کو بجائے تکلیف یا کوئی پریشانی کے مزید سکون دے گا۔ ریشم کا سنا ہے لباس جو ہوتا ہے وہ بہت ہی نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاتھ لگانے سے بھی مزہ، پہننے سے بھی مزہ، بڑا وہ سکون دے گا، بڑی راحت دے گا وہ لباس، اور ان کو کیا ہوگا؟ ان کے جسموں کو تکلیف ہوگی، اور مومنوں کو تو یہ فرمایا کہ وَلِبَاسُهُمْ فِي حَرِيرٍ، اس سزا کے مقابلہ میں یصب من فوق۔ اب اسی طرح قطعت لہم ثیاب من نار کے مقابلہ میں اللہ نے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ اچھا جی، یہ قطعت لہم ثیاب من نار کا معنی ہم نے کیا کیا تھا جی؟ کاٹے جائیں گے ان کے لیے
सियाबुन कपड़े, मिन्नार आग से, है? उनके लिए क्या काटा जाएगा? आग से। और यहाँ फरमाया मोमिनों के लिए सवाब के हवाले से युहल्लौन फीहा मिन असाविरा मिन दहब, हैं जी, युहल्लौन फीहा मिन असाविरा मिन दहब, उन्हें मोमिनीन को पहनाए जाएंगे उस जन्नत में असाविरा कुछ कंगन, मिन दहबिन सोने के और मोती भी। ये आया किसके मुकाबला में जी? युसब्बु मिन फौक़ि रऊसिहिम। और इसी तरह फरमाया वलहुम मकामिउ मिन हदीद के मुकाबला में फरमाया हुदू इला तय्यब मिनल क़ौल, कि वहाँ फरमाया था कि उनके लिए हथौड़े होंगे लोहे के उनको मारने के लिए, और उसके मुकाबला में मोमिनीन के लिए क्या फरमाया? वहुदू इला तय्यब मिनल क़ौल, उनको हथौड़े मार मार के परेशान किया जाएगा, और मोमिनीन को जन्नत में बेहतरीन बातें सुना सुना के सुकून दिया जाएगा। ठीक है, उनको ऐसी ऐसी बातें जिसमें क्या होगा? या तो अल्लाह की हम्द होगी, या तो अल्लाह की हम्द होगी, या तो फिर सलाम होगा, दोनों में से सलाम ही सलामा इल्ला सलामन सलामा, या सलाम होगा या फिर क्या होगा? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ये अल्लाह की तारीफ होगी। हाँ, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए। ये है वो सवाब उनके मुकाबले में। और इसी तरह फरमाया वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ के मुकाबला में मोमिनीन को जो है वो जन्नत की खुशखबरी, तय्यबात, सलाम, तो ये उनको सुनाई गई कि उनको कहा गया कि तुम जहन्नम का अजाब चखो, और मोमिनीन के फरमाया तुम जन्नत की ज़िंदगी जो है तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा है। ठीक है नहीं? ये है वो जो मोमिनीन के रखा गया है वो सवाब। तो बाकी रहा वहुदू इला तय्यब, इसमें बीच में आ ही गया है ये पकीज़ा, कल ये पकीज़ा बात जो फरमाई गई है कि वहुदू कि तय्यब बात की तरफ उनको हिदायत, उनकी रहनुमाई हुई, तो वो क्या था? वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है वो जो तय्यबात मिनल क़ौल इला तय्यब मिनल क़ौल, पकीज़ा बात कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी हिदायत उन्हें मिली, और तमाम तारीफ़ों वाले परवरदिगार के रास्ते इस्लाम, यानी इस्लाम की हिदायत जो है उन्हें नसीब हुई। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, कि जहाँ वो पाकीज़ा कलाम ही सुनेंगे, कोई लग़व या कोई गुनाह की बात कान में नहीं पड़ेगी, ना झगड़ा होगा, ना कोई बक बक, हर तरफ से सलाम की आवाज़ उन्हें सुनाई देगी। ला यस्माऊन फीहा लग़वन। तो ये हैं जन्नती लोग जिनको अल्लाह पाक ने जन्नत में ये सब कुछ नसीब फरमाना है। फरमाया सुब्हानकल्लाहुम्मा, उनकी दुआ उनमें ये होगी, पाक है तू ए अल्लाह, उनके आपस में दुआ और उन बागात में सलाम होगी, और उनकी दुआ का ख़ात्मा ये होगा कि अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व नअऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। आमीन या रब्बल आलमीन।